السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ماہ رمضان المبارک کا نواں سبق۔ اس سے پہلے کی کلپ میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی گئی تھیں۔ زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک پیاری سی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے لوگوں سے مال کا سوال کیا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، یعنی حاجت ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، تو تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم کے انگارے کو طلب کر رہا ہے، جہنم کے انگاروں کا سوال کر رہا ہے۔ اب جس کا جی چاہے کمی کرے اور جس کا جی چاہے زیادتی کرے، پتہ یہ چلا کہ مال میں بڑھوتری کے لیے بغیر اپنی حاجت اور بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کے نصاب کے تعلق سے بات آپ کے ذہن میں رہے کہ سونے کا نصاب 87 گرام سونا، 87 گرام اور 480 ملی گرام یہ سونے کا نصاب ہے۔ 87 گرام 480 ملی گرام، یعنی اگر کسی کے پاس اتنا سونا ہے تو اس کے لیے اس سونے کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی، یہ چاندی کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی چاندی ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اب اس شخص کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب اگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس نہ تو مکمل سونے کا نصاب ہے، یعنی 87 گرام 480 ملی گرام، اس کے 87 گرام 480 ملی گرام اس کے پاس سونا نہیں ہے، کچھ سونا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس پورا چاندی کا نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی بھی نہیں ہے، کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا؟ اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی کے پاس نہ تو مکمل سونے کا نصاب ہے نہ ہی مکمل چاندی کا نصاب ہے، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اب دونوں کو ملا کر کے یہ دیکھا جائے گا کہ دونوں کو ملانے کے بعد جو دونوں کی قیمت ہے وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر پہنچ جا رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر دونوں کو ملانے کے بعد اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہی ہے تو اب اس شخص کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مثلا آج کل سونے اور چاندی کے ریٹ میں، سونے اور چاندی کی قیمت میں
بہت فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس آدھا تولہ سونا ہے اور اس کے پاس کچھ چاندی بھی ہے۔ جب جو ہے اس سونے اور چاندی کو ملائیں گے اور اس کی قیمت لگائیں گے تو یقینی طور پر وہ قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی سے اوپر پہنچ جائے گی، لہذا اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایک انسان کے پاس زیور ہے لیکن وہ زیور 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچ رہا۔ اتنا زیور ہے، زیور تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، لیکن اس کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے، نقد کی شکل میں اس کے پاس کچھ مال بھی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس زیور کو اور اس مال کو ملایا جائے گا اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کو وہ جو ہے مال پہنچ جا رہا ہے تو اس شخص کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ، زیور چاہے استعمالی ہو یا غیر استعمالی، یعنی اس زیور کو استعمال میں لایا جا رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہے، زیور کیسا بھی ہو، بہر صورت زیور کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان گنہگار ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ذہن میں رہے کہ ایک آدمی نے حج کے لیے پیسے اکٹھا کر رکھے ہیں، حج کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے، اسی درمیان زکوٰۃ کا جو ہے وہ سالانہ وقت آ گیا، تو اب آیا وہ شخص اس مال کی، ان پیسوں کی جن پیسوں کو اس نے حج کے لیے جمع کر رکھا ہے، زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں ادا کرے گا؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو پیسے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان تمام پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا، تمام روپیوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگلا مسئلہ، جو چیزیں کرائے پر دی جاتی ہیں، مثلا کرائے کا مکان ہے، دکان ہے یا گاڑی وغیرہ، یا ٹینٹ کا جو سامان، کرسی وغیرہ دی جاتی ہیں، ڈیکوریشن کے لیے ٹینٹ کا جو سامان دیا جاتا ہے، ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان مالوں کی، ان سامان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو مکان کرائے پر اٹھا ہوا ہے اس مکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو دکان کرائے پر اٹھی ہوئی ہے اس دکان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو سامان کرائے پر دیا جاتا ہے، گاڑی ہو، ٹینٹ کا سامان ہو، وغیرہ وغیرہ جو چیز بھی ہو، ان سامان کی، ان اشیاء کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان اشیاء سے، ان سامان سے پیدا ہونے والے مال پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ہے۔ اس سے جو کمائی ہوگی، اس سے جو آمدنی ہوگی، اس آمدنی پر حسب ضابطہ جو زکوٰۃ کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے اعتبار سے زکوٰۃ ضروری ہوگی، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔